السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، پاکستان نے ایک بار پھر جو تیسری جنگ عظیم ہے وہ روک لی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کیسے روک لی ہے، اس کی تفصیلات بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایران یہ حیران کن طور پر وہ اپنائے ہرمز کا جو کنٹرول رکھنے کے معاملے میں چکر میں جو اس کا جو لائسنس اس کو دیا گیا تھا، جو اس نے ختم کروا لیا ہے، جو امریکی حکام ہیں انہوں نے پھر پابندی لگا دی ہے اس کے تیل بیچنے پر۔ وہ تیل بیچ کر اچھا خاصا پیسہ کما سکتا ہے، پھر ابنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے کے پیچھے اتنی بحث میں جانے، اور خاص طور پر جس بنیاد پر یا جس عمان کے ساتھ مل کر وہ یہ کرنا چاہتا تھا، وہی اب پریشر کے نیچے آ گیا ہے اور وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے باوجود ایران جو ہے وہ بضد ہے کہ میں ابنائے ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھوں گا۔ یہ جو اگریسو جو ٹون ہے یہ پرابلمٹک ہے۔ اب یہ سارا معاملہ جو شروع ہوا تھا، جس میں امریکہ نے جو یہ حملے کیے تھے 100 سے زائد، میرے خیال 170-80 کے قریب جو اس نے حملے کیے ہیں اور اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران نے ان کنٹینرز پہ حملہ کیا جو کہ عمان والی سائٹ سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ جو ابنائے ہرمز کا معاملہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ایران کو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے، ابھی بات چیت کو آگے بڑھنے دینا چاہیے، چیزیں بہتر ہوں گی، پھر آہستہ آہستہ ان باتوں کو فردر جو ہے نا معاملات کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی دم سے سارے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ابنائے ہرمز کو کھلا رہنا چاہیے۔ یہ صرف امریکہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا بھی معاملہ ہے، یہ دنیا کے تمام ممالک کا معاملہ ہے۔ اگر ابنائے ہرمز میں یہ صرف ابھی تیل کی سپلائی سلو ہوئی ہے تو 4 سے 5% جو ہے وہ پرائسز بڑھ گئی تھیں، اس سے دنیا بھر کے جو عوام ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، انسانیت کو نقصان ہوتا ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اسے ذرا تھوڑا سا لینینٹ رہنا چاہیے۔ یہ بات کے معاملات ہیں، آج سے کئی سال بعد جو ہے نا ان چیزوں کو دوبارہ سے وہ سرفیس کر سکتا ہے، ان پہ بات کر سکتا ہے۔ ابھی بہتر یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو جو بون آف کنٹینشن نہ بنائے۔ یہ معاملہ ایک دفعہ طے ہوا ہے، اس کو آگے بڑھنے دے۔ اب جہاں تک بات رہی کہ پاکستان نے جو تیسری جنگ عظیم روک دی ہے، میں اس کے بارے میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس وقت جو ہے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اگرچہ کہ وہ بظاہر وہ کو پاکستان کا پیغام لے کر یا فیلڈ مارشل کا پیغام لے کر یا پاکستانی حکومت کی بات چیت کرنے کے لیے واشنگٹن نہیں گئے، نیو یارک نہیں گئے۔ نیو یارک تو وہ گئے اقوام متحدہ کی جو UN COP 26 ہوتی ہے، جس میں پولیس سے متعلق اور اس کے کرائم سے متعلق اور جو پولیسنگ ہے پوری دنیا کے اندر، اس سے متعلق کانفرنس میں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری اطلاعات جو امریکہ سے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ واشنگٹن میں بھی ان کی کچھ ملاقاتیں لائن اپ ہوئی ہیں، وہ وہاں پر بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا تو یہ بھی، بعض ذرائع کا ایکچولی یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے وہاں جاتے ہی جو پیغام تھا وہ کنوے کر دیا تھا، اور اس کے بعد ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی گھنٹے ہو گئے ہیں امریکہ کی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ابنائے ہرمز کے اوپر اب مزید کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی۔ ابنائے ہرمز جو کھل چکا ہے وہ کھلا رہنا چاہیے۔ باقی جو معاملات جس طرح دوحہ میں جو ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ حملے ہوتے رہے ہیں اس دوران بھی تکنیکی جو ماہرین ہیں دونوں کے، ایران کے بھی، امریکہ کے بھی اور قطر کے بھی، اور پاکستان جہاں پہ جو فیسیلیٹیشن دے رہا ہے وہ جاری رہی ہے، وہ نہیں رکی۔ اور اس کے نہ رکنے کا فائدہ یہ ہے کہ اب جب حملے رکے ہیں تو معاملات وہیں سے دوبارہ شروع ہوئے ہیں۔ اب صرف معاملہ یہ ہے کہ جو ایران کے تیل کا اس کی اجازت دی گئی تھی وہ دوبارہ سے بحال کرانی پڑے گی، اور جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے اگلے آنے والے 24 سے 48 گھنٹے انتہائی خطرناک ہیں۔ خطرناک اس لیے ہیں کہ ایران، آپ جانتے ہیں اگرچہ کہ ایران نے پاکستان میں بھی رابطہ کیا، جو عباس عراقچی صاحب ان کی فیلڈ مارشل سے بات ہوئی، ان کی سعودی وزیر خارجہ سے بات ہوئی، قطری وزیر خارجہ سے بات ہوئی، تو ہاتھ پاؤں انہوں نے مارنے شروع کر دیے۔ وہ الگ بات ہے کہ بیچارے وہ جو بھی کوششیں کر رہے ہیں، ایران کے اپنے اندر ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور وہ جو وار مونگرز ہیں، جو جنگ چاہتے ہیں، وہ لوگ سارے جو ہیں وہ جو یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں یا جو سفارتی معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جن میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان ہیں، ان کے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے باقر کالباف ہیں، اور یہ عباس عراقچی صاحب ہیں، ان کے خلاف وہاں پر اب جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کے خلاف بات کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایکچولی ان لوگوں نے تو ایران کو بچایا ہے۔ ایران کے اوپر وہ تباہی نازل ہو سکتی تھی، وہ اس کے اوپر اتنا گولہ بارود برسایا جا سکتا ہے کہ جس کی کوئی شاید مثال نہ ملے۔ اور اگر یہ کام اس طرح سے ہوا
تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران تباہ ہو جائے گا، یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران اس کو برداشت نہیں کر سکتا یا ایران اس کے خلاف بات نہیں کرے گا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کی پاسبلٹی بھی اپنی جگہ ہے۔ یہ جو کشت و خون ہے، یہ مارنے کی، یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب معاملات سفارتی سطح پر طے کیے جا سکتے ہیں، جو کہ کیے جا رہے ہیں، تو اس کو آگے بڑھنے دینا چاہیے۔ یہ وار مونگرز جو ہیں، یہ ہر قوم کے اندر، ہر ملک کے اندر یہ اس طرح کے ہاکش اپروچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ذرا بیک اینڈ پہ رکھنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان ایک بار پھر پوری دنیا کے اندر یہ بات پھر کہی جا رہی ہے، پھر انڈر ڈسکشن ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر سامنے آیا ہے، آگے بڑھ کر اس نے پھر جو ہے وہ امریکہ کا ہاتھ روکا ہے، امریکہ کو روکا ہے۔ اب ایران کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا بردباری کے ساتھ، محتاط ہو کر، احتیاط کے ساتھ آگے بڑھے، کچھ چیزوں کو، ڈپلومیسی کو جگہ دے، کچھ عرصہ گزرنے دے، اس معاملے کو حتمی معاہدے کی طرف لے کے جائے۔ اور صلح حدیبیہ جو ہے وہ ہر ایرانی کو یاد رہنی چاہیے۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں اس وقت کے مسلمان، اس وقت کے تمام لوگ جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی فیور میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح کے لیے اور رہتی دنیا تک قائم رکھنے کے لیے کتنی بڑی وہ اگزامپل بن گیا۔ ایرانیوں کو بہت انتہائی احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان یہ دوبارہ تو آ گیا۔ آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان کیا تیسری بار بھی اس قابل ہوگا، کیا پاکستان کی بات سنی جائے گی، کیا پاکستان یہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ اب اس سے زیادہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا جو کچھ اس نے ایران کے لیے کر دیا ہے۔ ایران کو ہمیشہ شکر گزار بھی رہنا چاہیے پاکستان کا، اور پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنے چاہیے، رکھے بھی ہوئے ہیں، وہ دیکھتے بھی پاکستان کی طرف ہی ہیں، لیکن کو تھوڑی عقل اپنی بھی استعمال کرنی ہوگی، تھوڑا محتاط چلنا ہوگا۔ یہ جو دنیا اقوام عالم کے اندر اس طرح نہیں چلا جا سکتا جس طرح سے وہ چلنا چاہتے ہیں، ان کو تھوڑا سا اپنا راستہ اور طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ وہ صرف طریقہ کار بدل کے، راستہ بدل کے، محتاط ہو کے چل کے، بردباری سے آگے بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد کا جو ایران ہے وہ انتہائی مختلف ایران ہو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو جنگ کے خلاف قوتیں ہیں، جو سفارتکاری کو ترجیح دیتی ہیں، ان قوتوں کے ہاتھ مضبوط کیے جانے چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔